پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین۔ رامائن میں لکھا ہے جب ہم پہلویوں کے دیش سے اڑے تو ہم دھرتی 5 دریائی میں اترے۔ یہ دھرتی 5 دریائی کیا ہے؟ حال ہی میں ہمارے دوست نہمسف نے بھی اس پہ ایک کتاب پوری لکھی ہے۔ دھرتی 5 دریائی کو سمجھنا اور اس کے لینڈسکیپ کو سمجھنا ایک اہم بات ہے۔ جب گریکس یہاں پہ آئے اور اس نامعلوم کتاب کا ذکر کیا جس کو انڈیکا کہتے ہیں، جس کا ذکر اسٹرابو سے لے کے اور جتنے گریک ہسٹورین آئے یا ٹریولرز آئے انہوں نے بار بار کیا، اس میں انہوں نے پنجاب کا نام پینٹاپوٹامیا رکھا۔ پینٹا یعنی 5، یہ میسوپوٹامیا ہی کی طرح کا ایک لفظ ہے۔ میسوپوٹامیا جو ہے وہ 2 دریاؤں کے درمیان زمین ہے اور یہ 5 دریاؤں کے درمیان۔ یہ 5 دریا کون سے ہیں؟ یہ ہے وہ کھوج جو ہمیں پنجاب کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا سکتی ہیں، جس میں راوی، چناب، جہلم اور دریائے سندھ۔ ان دریاؤں کو جب آپ ان دریاؤں کے لینڈسکیپ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ جب ستلج میں پھر بیاس بھی گرتا تھا، لیکن وہ بیاس کی ہی ایک شکل تھی۔ اسی طرح کچھ لوگ اس میں ہاکڑا کو بھی ڈالتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ستلج کی ہی ایک شکل تھی۔ جو 5 دریا ہیں بنیادی طور پہ وہ ستلج، جہلم، راوی، چناب اور سندھ ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ 8ویں صدی سے لے کے اور 13ویں صدی تک لکھی کئی کتابوں میں اس کا نام دریائے سندھ نہیں ہے اور اس کا نام دریائے پنجاب ہے، حتیٰ کہ ابن بطوطہ نے بھی اس کو دریائے پنجاب ہی لکھا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کرنی ضروری ہے کہ ویسے تو سندھ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اب دریائے پنجاب اسے کہنا فیشن کا حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ بات پنجاب کی ہو رہی ہے تو میرے لیے اس پنجاب کا جو مطلب ہے وہ لینڈ آف 5 ریورز ہے۔ اس میں گنگا اور جمنا کے دریا شامل نہیں ہیں۔ یہ سمندروں سے لے کے اور آپ کو کشمیر تک نظر آتا ہے۔ اس میں بہت سارے دریا بھی گرتے ہیں، جیسے دریائے کابل اس میں گرتا ہے، سندھ میں آتا ہے، دریائے کنہار اس میں گرتا ہے، یعنی ٹریبیوٹریز تو بہت ساری ہیں اس کی۔ اس دھرتی 5 دریائی جسے ہم کہتے ہیں وہ آج کے پاکستان کے علاوہ بھی اس میں کچھ علاقے شامل ہیں۔ بس پورا پنجاب اس کے اندر شامل ہے جو اب اس کا ایک حصہ ہندوستان میں ہے، جیسے کشمیر کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ جو بات یہاں پہ بہت اہم ہے کہ یہ لینڈ آف 5 ریورز اس کو کہاں کہاں کہا گیا۔ مہابھارت میں اسے پانچنت کا حوالہ اس میں موجود ہے۔ جب ابن بطوطہ جو غالباً 1336 میں یہاں پہ آیا تھا یا 32 میں آیا تھا، تو ابن بطوطہ جو ہے جب وہ غزنی سے ہوتا ہوا یہاں پہ انٹر ہو رہا تھا، اس نے اس علاقے کا نام ششت نگر لکھا۔ تو ششت نگر سے وہ جب انٹر ہوا تو اس نے یہ کہا کہ میری بیک پہ ترکمانوں کا علاقہ ہے اور میرے آگے دھرتی 5 دریائی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں ان میں اگر اس خطے کا ذکر ہے تو وہ لینڈ آف 5 ریور کے حوالے سے ہی ہے۔ ایون جب مغلوں نے یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو صوبے بنائے تو یہ پورا علاقہ صوبہ لاہور کا حصہ تھا، اور صوبہ لاہور جو ہے اس کا ایک جو ریونیو ریکارڈ ہے جو آئین اکبری کی 2 جلد میں موجود ہے، اس میں ٹیبلز دیے ہیں
اس اپنے ریونیو کے کہ جو اکٹھا ہو رہا ہے پورے صوبوں سے، 12 صوبے ہیں، 24 صوبے بعد میں بنے، پہلے 12 صوبے تھے کافی دیر. تو ان 12 صوبوں میں صوبہ لاہور ہی ہے جو اس پورے علاقے کو کور کر رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج ہماری نیشنلسٹ ہسٹری میں کی وجہ سے ہمیں وہ سوٹ نہیں کر سکے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کا نام صوبہ لاہور ہے. ایک زمانے میں تو اس پہ ایکسیس مشکل تھی، لیکن اب جو انٹرنیٹ اور اس کی دنیا ہے، اس میں ہمارے پاس زیادہ تر کتابوں تک ایکسیس ہے. کو ہم نے ایک بڑا حصہ جو ہے اپنی پرشین لٹریچر کا، جو ہمارے بارے میں چیزیں لکھی گئی، ان کو ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں کیا، لیکن جو تھوڑا بہت ٹرانسلیٹ ہوا بھی ہے اس سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور جب بھی ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں اور اس دھرتی پائن دریائی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا دیس ہے بڑا جس کے اندر بہت سی قومیں بس رہی ہیں، بہت سی قومیں ایڈ بھی ہوئی اور بہت سی قومیں جو ہیں یہاں سے چلی بھی گئی. تو اس سب کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب اس کے اندر جتنی قومیں بس رہی ہیں ان کا آپ کو الگ الگ ذکر بھی کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے بھی. ایک بات جو اس میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر ہسٹری جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں پڑھنے کو ملی، جنہوں نے ہمارے خطوں کے بارے میں چیزیں لکھی، اور ان کی وجہ سے زیادہ کنفیوژن جو ہے آج پھیلا بھی ہوا. مطلب جہاں ایک طرف انگریزوں نے بہت سارے ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ کیا، وہاں انہوں نے ٹوسٹ بھی کیا. تو جو اس میں سب سے اہم بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں انگریزوں کے دور سے پہلے اپنے خطے کے بارے میں لکھی تحریری پڑھنے کا موقع ملے تو شاید ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اگر ہمارا علم پری برٹش چیزوں تک نہیں ہے اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ ہم نے بہت ساری انگریزوں کے خلاف چلنے والی مزاحمتی تحریکوں میں تجزیے میں دیکھا، تو پھر شاید بہت مشکل ہو جائے گا اس بات کو جاننا کہ ہماری سوسائٹی کی پری برٹش ایریا میں اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا کیا تھی.